إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ فرقان شروع کر رہے ہیں۔ کچھ دن ہمارا سبق نہیں ہوا، جس کا سبب یہ ہے کہ رمضان میں ایک تو میں عمرے پہ گیا ہوا تھا، اب سب کے لیے بھی دعائیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور پھر واپس آنے کے بعد پچھلے ہفتے ہم شروع کر لیتے سبق، لیکن کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بخار تھا اور گلا بھی ٹھیک نہیں تھا، ابھی بھی بالکل تو ٹھیک نہیں ہوا۔ اور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مجھے بہتر انداز میں سبق پڑھانے کی، ہم سب کو پڑھنے سمجھنے سننے کے بعد اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب انشاءاللہ ہمارا سبق جیسے پہلے روزانہ ہوا کرتا تھا، روزانہ کی بنیاد پہ ہم پڑھا کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم اب تھوڑا زیادہ کر کے پڑھیں تاکہ جلدی ہمارا ترجمہ قرآن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تبارک الذی، بڑی ہی بابرکت ہے، الذی وہ ذات، نزل الفرقان جس نے نازل کیا، فرقان فرق کرنے والی کتاب، نزلہ جس نے اتارا، الفرقان یہ قرآن کی صفت ہے، قرآن کا صفاتی نام ہے فرقان، اور اس کا معنی ہے فرق کرنے والی، حق اور باطل کے درمیان یہ قرآن فرق کرنے والی کتاب ہے، علی عبدہ اپنے بندے پر، لیکون تاکہ وہ ہو، للعالمین نذیرا تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے والا، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لوگوں کو ڈرائیں۔ الذی لہ ملک السماوات، وہ ذات اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، ولم یتخذ ولدا اور نہیں بنائی اس نے کوئی اولاد، ولم یکن لہ شریک فی الملک اور نہیں ہے اس کا کوئی شریک اس کی بادشاہی میں، وخلق کل شیء اور اسی نے پیدا کیا ہر چیز کو، فقدر اور اس نے اندازہ لگایا، تقدیرہ پورا اندازہ لگانا، واتخذوا اور بنا لیے ہیں ان لوگوں نے، مشرکوں نے، من دونہ اس کے سوا، آلہۃ معبود، لا یخلقون شیئا وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ کہ جس نے کسی کو نہیں بنایا وہ خود بھی بنایا گیا ہے، تو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ ولا یملکون لانفسہم ضرا اور نہیں ہے وہ مالک اپنے نفسوں کے لیے کسی نقصان کا، ولا نفع اور نہ کسی نفع کا، ولا یملکون موتا اور نہیں وہ اختیار رکھتے موت کا، ولا حیات اور نہ زندگی کا، ولا نشورا اور نہ وہ دوبارہ جی اٹھنے کا جو ہے اختیار رکھتے ہیں۔ وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا نہیں ہے یہ قرآن، الا افک افترا مگر جھوٹ ہی، افترا جسے اس رسول نے گھڑا ہے اسے، وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ اور اس کی مدد کی ہے اس کے گھڑنے پر، قوم آخرون کچھ دوسرے لوگوں نے، فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا پس تحقیق وہ لوگ لائے ظلم اور بہت بڑا جھوٹ، وقالوا اور انہوں نے کہا، اساطیر یہ قصے کہانی ہے، الاولین پہلے لوگوں کی، اکتتبھا کہ اس نے لکھ لیا ہے اس کو، فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بس یہ پڑھے جاتے ہیں اس پر، بکرتاً وَأَصِیلًا صبح اور شام، قل آپ کہہ دیں، انزلہ الذی نازل کیا اس قرآن کو، الذی اس ذات نے، یعلم السر جو جانتا ہے مخفی باتوں کو، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، انہ بے شک وہ کانا غفور الرحیم معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وقالوا اور ان مشرکوں نے کہا، ما لہذا الرسول کیا ہو گیا اس رسول کو، یأکل الطعام یہ کھانا کھاتا ہے، ویمشی اور یہ چلتا ہے، فی الاسواق بازاروں میں، یہ تجارت بھی کرتا ہے، اس کے بیوی بچے بھی ہیں، ہماری طرح کا انسان ہے، لولا انزل الیہ ملک کیوں نہیں نازل کیا گیا اس کی طرف کوئی فرشتہ، فیکون معہ نذیرا بس وہ فرشتہ اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا، او یلقى الیہ کنز یا کیوں نہیں ڈالا گیا اس کی طرف کنز کوئی خزانہ، کہ پیغمبر کو ہم تب مانتے اس کے ساتھ فرشتہ آتا یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہوتا، دنیا کی دولتیں ہوتی، او تکون لہ جنہ یا اس کے لیے کوئی باغ ہوتا، یأکل منہا جس سے وہ کھاتا، وقال الظالمون اور کہا ان ظالموں نے مومنوں سے کہا، ان تتبعون نہیں تم اتباع کرتے، الا رجلا مسحورا مگر ایسے شخص کی جس پر جادو کیا گیا ہے،
انظر آپ دیکھیں کیف ضربوا کیسے لوگوں نے بیان کی لکا آپ کے لیے الامثال مثالیں فضلوا بس وہ گمراہ ہو گئے فلا یستطیعون سبیلا نہیں پاتے وہ سیدھے راستے پر آنے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے. یہاں تک ایک رکوع جو ہے اس صورت کا کمپلیٹ ہو گیا. آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.